السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 94، آیت کا ترجمہ۔ قل کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے، لکم الدار تمہارے لیے گھر، آخرت کا، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص، من دون الناس باقی لوگوں سے، فتمنوا الموت تو تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہود کو یہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے فضل کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، اور دنیا میں بھی ہم اللہ کے محبوب ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے جنت میں گھر ہوگا۔ تو ان کی جو غلط فہمی ہے یہاں پر وہ اسی کا بیان ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ جنت میں صرف خالص تمہارے لیے ہی جنت ہے، باقی کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر، کیونکہ پچھلی آیت میں اسی سورت کی آیت نمبر 80 میں ہم نے پڑھا، جہاں پر یہ یہود کا کہنا ہے کہ ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، اور اگر بائی چانس جہنم میں ڈالے بھی گئے تو کچھ دنوں کے لیے ہی ہم ڈالے جائیں گے، ہم پھر نکال لے جائیں گے۔ ان کی غلط فہمی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر اس دعوے میں سچے ہو اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ جنت تمہارے لیے بک ہو چکی ہے، اگر جنت میں خاص تم ہی جاؤ گے، تو تم کیا کرو، تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ جس کو جنت میں جانا ہے، اللہ سے ملاقات کا جس کو شوق ہوتا ہے، تو اس کو موت کی بھی وہ ہوتی ہے، اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا۔ تو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان اس بات پر ہے اور تم اس دعوے میں اپنا آپ کو سچ مانتے ہو تو کیا کرو، موت کی تمنا کرو۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جو داخلہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت ہوگی تو ہی جنت میں داخلہ ملے گا، اور جو ہر انسان ہے وہ اپنے انجام سے بے خبر ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور یہ سب کب ہوگا، جب اس کا خاتمہ ہوگا۔ پہلے ہی تمنا رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ جنت کے راستے بہت مشکل ہے جس کو ہمیں کرنا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے، اللہ کی رحمت بہت ضروری ہے، اور اس کو کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کا کیا انجام کس طرح ہوگا اور کیا ہوگا۔ تو یہاں پر یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔